اہل بیت رسول پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی ایک اوپن ہارٹ سے جائیں اور وہ سارے نیریٹیوز جو کہ ہماری کتب کے اندر موجود ہیں انہیں پڑھیں. مطلب واقعہ کربلا کو پڑھنے کے لیے مجھے ملٹیپل جگہیں دیکھنی پڑتی ہیں اور پھر میں ریکنسٹرکٹ کر پاتا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کوئی پڑھنا چاہتا ہے, بہت سی کتابیں ہیں, رحیق المختوم آپ پڑھ سکتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے یہ بھی ایک ایکسٹریمزم کی ایک سٹیپ ہے. بالکل ہے, بالکل ہے, آف کورس ہے, بالکل ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ ہمارے جو سیکولر دوست ہیں وہ لیفٹ کے ہوں یا وہ ایک خاص قسم کی ان کے اندر بھی ملائیت پائی جاتی ہے. اگر ادھر رائٹ ونگ میں خاص قسم کی ملائیت ہے وہ بھی وہاں پر بھی ایک خاص قسم کی میں وہی کہنے لگی تھی کہ دونوں ہی ایکسٹریم لیول ہے. بالکل ایکسٹریمز ہیں, بالکل ایکسٹریمز ہیں. میری ان لوگوں سے یہ میرا اختلاف رہتا ہے ایٹ ٹائمز کہ یار آپ نے اگر 10 سال لگائے فلسفی کے اوپر تو 10 سال آپ فلسفی آف ریلیجن پہ بھی لگا لیتے, آپ ان ڈیپتھ جا کے پڑھتے. اور خدا میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ پہ ایک بات کہوں گا, یہ ہمارے مسلمانوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. دین کو جب وہ پڑھ رہے ہوں, دین مناظراتی اینگل سے کبھی سمجھ نہیں آتا. اگر میں دین کو اس لیے پڑھ رہا ہوں نا کہ جو آرگومنٹ میرے سامنے آ رہا ہے میں نے اس کو ریبٹ کرنا ہے, ریفیوٹ کرنا ہے, میرے اندر کبھی گہرائی پیدا نہیں ہوگی. مجھے دین کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے مجھے کم از کم وہ پوزیشن پہلے اختیار کرنی پڑے گی کہ آئی ایم اوپن ٹو دس اسٹریم آف نالج. I am not there to reject. I am open to assimilate and absorb. Exactly. جب میں اس درجے پہ آؤں گا تو دین کے ٹروتس بھی مجھے اٹریکٹ کریں گے. یہ کسی بھی چیز کا پہلا رول ہوتا ہے سیکھنے کا عمل, سمجھنے کا عمل کا. یہ ہر علم کا ایک پہلا اصول ہے کہ آپ نے اس پہ مناظرے کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں جانا کہ ہم ڈیبیٹ کر سکیں. اینڈ یہ آپ نے جب سمجھنا ہے کسی چیز کو, آپ نے ریلیجن کو سمجھنا ہے تو آپ کو پورا اس کے اندر اتر کے اس کی نالج لینی پڑے گی, اس کا احساس کرنا پڑے گا. دین ہی آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہاں بالکل ایبسلیوٹلی, بے شک ایسا ہی ہے. اس کے اندر اترنا پڑے گا, اپنے پری کنسیوڈ نوشنز کو چھوڑنا پڑے گا. پری کنسیوڈ نوشنز کو چھوڑ دیں. اچھا, اس کا پوڈ کاسٹ کی جو کلمینیشن ہے نا, وہ میں نے ایک میسج پہ دینی ہے. وہ میسج یہ ہے, اہل بیت رسول, کیونکہ بات یہاں پہ کربلا پہ, امام حسین اور ان پہ شروع ہوئی تھی. اہل بیت رسول پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی ایک اوپن ہارٹ سے جائیں اور وہ سارے نیریٹیوز جو کہ ہماری کتب کے اندر موجود ہیں انہیں پڑھیں اور اپنے دل سے پوچھیں کہ یہ لوگ کون ہیں. بالکل. حضرت علی المرتضیٰ, بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا, امام علی مقام, امام حسن, امام حسین. اچھا فہد, I'm sorry I'm cutting you down, کہ اب آپ چونکہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پڑھیں, مجھے آپ یہاں پہ میری پوڈ کاسٹ میں, اول تو میں اس کے بعد بھی آپ سے پوری ڈیٹیل لوں گی, لیکن فار آر یوتھ کچھ بکس جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پڑھنے کی ضرورت ہے, ادھر سے آپ کو اوتھینٹک معلومات مل سکتی ہیں. اچھا, یہ ہوتا ہے, اٹس اے ویری ویری ڈیفیکلٹ کوسچن. یو نو وائی؟ ایک یا دو نہیں, یو نو وائی. یا ہر کتاب کے اندر کچھ نہ کچھ بائسز اور تعصبات ہیں. ہم ایک ایسے زمانے میں پھنس چکے ہوئے. مطلب میں کسی ایک کتاب کو اگر میں ہسٹری میں نے پڑھی ہے تو مجھے ملٹیپل جگہوں پہ, مطلب واقعہ کربلا کو پڑھنے کے لیے مجھے ملٹیپل جگہیں دیکھنی پڑتی ہیں اور پھر میں ریکنسٹرکٹ کر پاتا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا. مجھے کئی دفعہ حافظ عماد الدین کثیر کو دیکھنا پڑتا ہے, علامہ طبری کو دیکھنا پڑتا ہے, ابن حجر ہیثمی کو دیکھنا پڑتا ہے, مجھے طبقات ابن سعد کو دیکھنا پڑتا ہے. تو دیکھیں, میں اسٹوڈنٹس کو یہ کہوں گا جو جینوئن سیکرز ہیں, اگر ہسٹری کے وہ سیکرز ہیں, تو کسی ایک واقعے کو ملٹیپل سورسز سے دیکھنے کی عادت اپنائیں. ایک واقعہ کربلا ہے, آپ کے ایک کلپ کے اوپر اب سارے سورسز عربک کے بٹ ٹرانسلیشن آپ کے فون کے اندر موجود ہے. تو آپ اس طرح سے عادت اپنائیں کہ ملٹیپل سورسز کو آپ ایک واقعے کے اوپر دیکھنے کی عادت ڈالیں. اس میں تجزیاتی دماغ پیدا ہوگا, انالیٹیکل دماغ پیدا ہوگا, اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ اوور آل ہوا کیا ہے, اور آپ ان لوگوں کے بائسز کو ٹو این ایکسٹینٹ کراس کرنے کی بھی پوزیشن میں آئیں گے. ویسے جنرلی اگر میں کہوں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کوئی پڑھنا چاہتا ہے, بہت سی کتابیں ہیں. رحیق المختوم آپ پڑھ سکتے ہیں. رحیق المختوم ایک اچھی سیرت کی کتاب ہے, ایک کنسائز سیرت کی کتاب ہے.
مارٹن لنکس ہوئے ہیں بہت زبردست, محمد ان کی کتاب تھی, اس پر ایک دو جگہوں پہ آپ کچھ کلام کر سکتے ہیں, لیکن اوور آل اٹس اے بیوٹیفل بک. تو پروفٹ کی سیرت سے آپ شروع کریں, پروفٹ کی سیرت سے پھر آپ حدیثوں کی طرف جائیں, اور پھر تو نالج از این اوشن. آپ پھر ہسٹری کے لیے پھر علیحدہ سے کہیں جا سکتے ہیں, تصوف پڑھنا چاہتے ہیں, داتا صاحب کی کشف المحجوب ہے, علامہ اقبال کو پڑھ سکتے ہیں. اٹس لائک این اوشن, اٹس اے باؤنڈ لیس اوشن. پھر تو کتابیں ہی آپ کی ساتھی ہوں گی. تھینک یو سو مچ فہد. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں جیسا میں نے ہمیشہ کہا کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ڈیلی کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملے, مزید آپ کے علم میں اضافہ ہو. تو آج کا یہ پوڈ کاسٹ میرے دل کے بہت قریب تھا, کیونکہ میں واقعی میں بہت زیادہ چاہتی تھی کہ اس پہ ڈسکس کیا جا سکے, اور اسپیشلی جو ہمارے نوجوان ہیں جو صرف سنی سنائی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں, تو اس پوڈ کاسٹ میں ان کے لیے بہت زیادہ علم چھپا ہے. اور ناظرین, اس پوڈ کاسٹ میں ہمارا مقصد صرف جذباتی رد عمل بالکل نہیں تھا, بلکہ علمی, تحقیقی اور دیانتدارانہ سوالات کا جواب تھا. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بہت ہم جیسے لوگ, جو مجھ جیسے لوگ جو شاید بہت کم عقل ہیں اور اتنی تحقیق شاید نہیں کرتے ہیں, تو یہ پوڈ کاسٹ ہم جیسے لوگوں کے لیے تھا. شکریہ فہد. بہت مہربانی. تھینکس اے لاٹ.